ایک سرسبز گاؤں کے درمیان ایک قدیم کنواں موجود تھا جسے ہر کوئی خوفناک کنواں کہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت جب چاند آسمان پر چمکتا تو کنویں کے قریب کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں گاؤں کی تاریخ میں چھپی ایک خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ گاؤں کے بچے ہمیشہ اس کنویں کے ارد گرد جمع ہوتے اور خوف کے ساتھ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے۔ لیکن اس رات کچھ خاص تھا۔ علی، مریم، حسن، سارہ اور زید، ان 5 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کنویں کا راز جاننے کے لیے آج کی رات نکلیں گے۔ رات کا وقت آیا۔ چاند اپنی پوری شان میں تھا اور ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بچے دھڑکتے دل کے ساتھ کنویں کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے، انہیں اپنے ارد گرد کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سارہ نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی چمک تھی۔ علی نے اسے تسلی دی، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف تحقیق کرنی ہے۔ جب وہ کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے، زید نے زمین پر کچھ چمکتی ہوئی چیز دیکھی۔ یہ ایک قدیم چابی تھی جس پر عجیب و غریب نقش موجود تھے۔ بچے حیرت میں پڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ شاید یہ کنویں کا راز ہے، مریم نے کہا۔ بچوں نے سوچا کہ انہیں گاؤں کے بزرگ دادا جی سے مدد لینی چاہیے۔ دادا جی ہمیشہ کہانیاں سناتے تھے اور وہ کنویں کے بارے میں خاص طور پر بہت کچھ جانتے تھے۔ جب انہوں نے چابی دکھائی تو دادا جی کی آنکھوں میں حیرت کی چمک آ گئی۔ یہ چابی اس خزانے کی ہے جو گاؤں کے بانی نے چھپایا تھا۔ اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک بدرو مقرر کی گئی تھی جو صرف رات کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ بچوں نے دادا جی کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا اور فیصلہ کیا کہ انہیں اس خزانے کو تلاش کرنا ہے۔ دادا جی نے انہیں نصیحت کی کہ کنویں کے قریب کبھی اکیلے نہ جائیں ورنہ بدرو ان کے پیچھے آ سکتی ہے۔ اگلی رات بچے پھر کنویں کے پاس پہنچے۔ اس بار ان کے ساتھ ایک چراغ بھی تھا۔ چاند کی روشنی میں کنواں اور بھی زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ انہوں نے چابی کو کنویں کے اندر ایک قدیم صندوق میں لگایا۔ صندوق کھلا لیکن ایک خوفناک چہرہ باہر نکلا۔ بچوں نے چیخ ماری، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف ایک چہرے کا ماسک تھا جو خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ چہرے کا ماسک اتار کر انہوں نے صندوق کے اندر ایک قدیم کتاب دیکھی۔ یہ کتاب گاؤں کی تاریخ کے بارے میں تھی، لیکن اس کے صفحات سیاہی سے بھرے ہوئے تھے۔ مریم نے کتاب کو کھولا اور ایک صفحے پر ایک نقشہ دیکھا۔ یہ تو گاؤں کا نقشہ ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ نقشے کے مطابق ایک قدیم درخت کے نیچے اشارہ کیا گیا تھا۔ بچے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں اس درخت کو تلاش کرنا ہے۔ اس بار وہ زیادہ خوف زدہ تھے، لیکن ان کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ خزانہ کیا ہے اور یہ بدرو کس طرح ان کے پیچھے آ سکتی۔ بچوں نے درخت کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور آخرکار وہ ایک بڑا قدیم درخت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس درخت کی جڑیں زمین میں گہرائی تک تھیں اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ کیا ہم اس میں جائیں؟ زید نے پوچھا۔ ہمیں احتیاط سے چلنا چاہیے، علی نے کہا۔ بچے سوراخ میں داخل ہو گئے۔ اندر ایک تاریک سرنگ تھی۔ سرنگ کی دیواروں پر پراسرار نقشے بنے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے انہیں ایک کمرہ ملا جہاں ایک صندوق رکھا تھا۔ صندوق کو کھولنے پر انہیں کچھ قدیم سکے اور ایک چھوٹی سی طلاسماتی چیز ملی۔ یہ تو واقعی خزانہ ہے، سارہ نے خوشی سے کہا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے چیزوں کو باہر نکالا، اچانک درخت کے نیچے سے ایک گہری آواز سنائی دی۔ تم نے میرے راز کو جان لیا ہے؟ یہ آواز ایک بدرو کی تھی۔ بچے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہمیں معاف کرو، علی نے چلایا۔ ہم صرف تحقیق کر رہے تھے، لیکن بدرو نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ بچوں نے تیزی سے طلاسماتی چیز کو چمکانے کی کوشش کی اور اچانک ایک روشنی کا دھماکہ ہوا۔ بدرو تھم گئی۔ یہ کیا ہے؟ بدرو نے حیرت سے پوچھا۔ یہ خزانہ نہیں بلکہ گاؤں کی حفاظت کا ایک آلہ ہے، زید نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ بدرو کی آنکھوں میں ایک نرم روشنی آ گئی۔ میں نے اس خزانے کی حفاظت کی ہے، لیکن اب مجھے ایک ضرورت ہے۔ بدرو نے انہیں بتایا کہ وہ گاؤں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، لیکن اسے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے۔
تمہیں مجھے اپنی سچی نیت دکھانی ہوگی تاکہ میں اپنی قوت واپس حاصل کر سکوں۔ بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بدرو کی مدد کریں گے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تقریب منعقد کی جہاں سب نے بدرو کی روح کو آزاد کرنے کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی لوگوں نے دعا کی، بدرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، اب میں ہمیشہ گاؤں کی حفاظت کروں گی۔ اس کے بعد بدرو نے روشنی کی ایک کرن میں تبدیل ہو کر آسمان کی طرف اڑان بھر لی۔ بچے حیران تھے لیکن انہیں خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے جان لیا کہ کبھی کبھی خوف کی حقیقت کے پیچھے ایک بہتر دنیا چھپی ہوتی ہے۔ کنواں اب صرف ایک قدیم یادگار نہیں رہا بلکہ گاؤں کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ گاؤں کے لوگ اس واقعے کو یاد رکھتے ہوئے بدرو کو یاد کرتے رہے اور بچوں نے اپنے تجربے کو کبھی بھلایا نہیں۔ انہوں نے جان لیا کہ خوف کی دنیا میں بھی امید اور محبت کی روشنی ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔